بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین فرما بعد وضاحت آیت نمبر 101 سورۃ الانعام۔ اس آیت میں اس چیز کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی قرابت دار ہے، نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہے، کیونکہ وہ زمین و آسمان کا وہ پیدا کرنے والا ہے، خلق کرنے والا ہے، کیونکہ وہ بدیع السماوات ہے۔ اس پیدا کرنے والے کو کہا جاتا ہے بدیع، اس پیدا کرنے والے کو کہا جاتا ہے جس نے کوئی نمونہ سامنے رکھے بغیر کسی چیز کو پیدا کیا ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے، کیونکہ اسی نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی سابقہ مثال اور نمونہ کے تخلیق کیا، یعنی کہ اس کی مثل کوئی اس سے پہلے نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان صرف عبودیت اور بندگی کا ہی رشتہ ہے، یعنی کہ جو کچھ اس نے پیدا کیا ہر چیز اس کی تسبیح ہاتھ کرتی ہے، اس کی بڑائی بیان کرتی ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ کی بندگی کرے۔ جس طرح کچھ مذاہب جن کی شکل بگاڑ دی گئی، ادیان جن کی شکلیں بگاڑ دی گئیں اور کہا، یعنی جیسے عیسائی نصارہ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کی اولاد ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بھائی یہ کیسے کیوں کر ممکن ہے؟ وہ ان چیزوں سے اس کی ذات ماوراء ہے، وہ اسے ایسی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو بس کہتا ہے کن تو وہ ہو جاتا ہے، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو نہ اگر اس کی کوئی اولاد ہوتی تو اس کی بیوی بھی ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑ جوڑ بنائے ہیں، لیکن خود وہ واحد ہے، احد ہے، تو ہر چیز اس کی مخلوق ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی کہ وہ بغیر بیوی کے یہ چیز کیسے خلق کرے گا؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ ایسا کر سکتا ہے۔ انسان یا کوئی اور چیز یا اور کوئی شے ایسا نہیں کر سکتی۔ بندے اور خالق کے درمیان عبودیت اور بندگی کا ہی رشتہ ہوتا ہے، فرزندی یا قرابت کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کیونکہ جس نے محض اپنی قدرت سے زمین و آسمان کو پیدا کر دیا اسے اب بیٹوں اور دوسرے رشتہ داروں اور سہاروں کی ضرورت نہیں۔ اور اگر تم اپنے اجڑ پنے سے اس کی اولاد بنانے پر مضر ہو تو پہلے یہ بتاؤ کہ اس کی بیوی کون ہے جس کے بطن سے اس کی یہ اولاد ہوئی، اور جب اس کی بیوی ہی نہیں تو اولاد کیسے ہو سکتی ہے، کہاں سے آ گئی؟ یہ جہالت ہے، سب سے بڑی جہالت۔ یہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے۔